اس پوری مہینے میں جا کر کے 15 شعبان کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر اس رات کی فضیلت پر متعدد روایات موجود ہیں۔ 2-3-4 باتیں، ٹائم کم ہے، عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان اس 15 شعبان کی رات کی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مختلف کتابوں کے اندر آئے ہیں، وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ یعنی 15 شعبان کی رات کے بارے میں جو احادیث کتب حدیث کے اندر ملتے ہیں وہ ضعیف ہیں، لہذا اس رات کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو ان دوستوں کے لیے گزارش یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ حدیث سارے ضعیف نہیں ہیں، بلکہ ایک صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 شعبان کے رات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات کو قائم رکھو نماز کے ساتھ، اس رات کو قائم کرو نماز کے ساتھ، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کہ میرے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی معافی کو قبول کر لوں۔ باقی کتب احادیث میں بہت سے احادیث اس رات کی فضیلت کے اوپر موجود ہیں۔ دوسری بات، اگر بالفرض و تقدیر آپ کی بات مانا جائے، احادیث اس کی فضیلت میں ضعیف ہے، لیکن یاد رکھو ضعیف حدیث بھی فضیلت کی باب میں پھر بھی چلتا ہے۔ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتی، لیکن اگر حدیث ضعیف ہو بھی جائے تو فضیلت کی باب میں وہ ضعیف حدیث بھی قابل استدلال ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا کہ قاری صاحب یہ حدیث تو کہتے کس کو ہے، حدیث کس کا نام ہے؟ تو پہلے حدیث کی تعریف سمجھو۔ حدیث نام ہے اقوال نبی، افعال نبی کو حدیث کہتے ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا ہو اس کو حدیث کہتے ہیں، یا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں خود وہ کام کیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حدیث کہتے ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ حدیث کے اندر یہ ضعف کہاں سے آ گیا کہ کچھ حدیث ضعیف ہے، کچھ موضوع ہے، کچھ حسن ہے، کچھ جناب احسن ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ اصح ہے، کچھ احادیث وہ ہے جو متفق علیہ ہے، جو مسلم اور بخاری کی شرائط کے عینی مطابق ہے۔ یہ تفاوت یہ کہاں سے آیا؟ تو یاد رکھے ایک بات، حدیث کی ذوق، صحت، حسن، اصح باعتبار اسناد آتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ یہ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ جن ذرائعوں سے، جن ذرائع سے، جن واسطوں سے یہ حدیث ہم تک پہنچے ہیں، یعنی امام بخاری تک، مسلم تک، ترمذی تک، جو محدثین تک جو احادیث راویوں کے
سے پہنچے ہیں تو ان راویوں کے اوپر محدثین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. کچھ محدثین نے وہ روایت لیا ہے کہ وہ روایت اللہ کے نبی سے لے کر اس تک جتنے بھی اسناد ہیں سارے کے سارے راوی روایت کرنے والے کیا ہو، وہ ثقہ ہو اور وہ حسن ہو، ان کے حالات معلوم ہو، مجہول الحال نہ ہو، ان میں کوئی ایسے راوی نہ ہو جو جھوٹ بولتا ہو یا سنت کے مخالف کام کرتا ہو. اگر میں فرض تقدیر ان تمام ایک حدیث مختلف ذرائع سے آیا ہے، پر اس ذرائع میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کی حالت معلوم نہیں ہے، کیا یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، معلوم نہیں. اس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس حدیث کی حیثیت میں کمی آتی ہے، ضعف آتا ہے. حدیث بنفسی ضعیف نہیں ہوتا. جو اللہ کے نبی کی زبان سے جو احادیث مبارک جو الفاظ نکلے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جیسا اللہ کا کلام لا ریب ہے ایسے نبی کا فرمان بھی لا ریب ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی کیا ہے پیارے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ حسن بھائی. یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ روافض تھے جن کی دلوں کے اندر صحابہ کرام کا بغض تھا، اہل بیت کا بغض تھا، انہوں نے اپنی طرف سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے مختلف اوقات میں. لیکن رب العالمین نے محدثین کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے. ملکہ کا مطلب کیا ہے؟ طاقت عطا فرمایا ہے کہ وہ ان کو رب نے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ وہ حدیث سن کر کے محسوس کرتے تھے کہ یہ حدیث یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے ڈنڈی مارتا ہے. اس لیے اس رات کی فضیلت کا